السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی بہن بھائیوں کا کلاس میں ہمارے جو لوگ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کا دل سے استقبال کرتا ہوں میں، دل کی گہرائیوں سے سب کا استقبال ہے۔ دیکھیں ہمارا تھوڑا تھوڑا سبق چل رہا ہے روزانہ، الحمدللہ ماشاء اللہ سے 2 سبق ہمارے ہو چکے ہیں، 3 سبق۔ آج ہم چوتھے سبق کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اچھا دیکھیں، اب جو سبق میں پڑھاؤں گا وہ آج بھی تھوڑا ہی سبق ہوگا، ویسے تھوڑا ہی چل رہا ہے روزانہ، پھر آگے سے دیکھیں گے ذرا تھوڑا یہ آپ کو پہچان ہو جائے حرفوں کی، اس کے بعد سبق بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج بھی 3-4 لائن کا سبق انشاءاللہ تعالی رہے گا، تو بہت بغور سماعت فرمائیں، اس کو دھیان سے دیکھیں، لفظوں کی پہچان کریں، کیونکہ ابھی حرفوں کی پہچان چل رہی ہے اور یہی اصل ہے سب سے زیادہ۔ جب یہ ہو جائے گی تو پھر آسانی ہی آسانی ہے۔ تو کل ہمارا سبق یہ تھا مرکبات، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکبات کسے کہتے ہیں، اس کا قاعدہ بھی بتایا تھا، ان الفاظ کے بارے میں بتایا تھا، کاف 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 با۔ تو وہ کل تا کاف تا تک جو تھا وہ سبق تھا۔ آج ہمارا سبق اس کے آگے بڑھے گا، تو آج ہم پڑھیں گے یہاں سے با سے، ٹھیک ہے؟ با، تا، ثا، نون، یا۔ اب آگے دیکھیں، یہ انہوں نے الفاظ دے دیے یہاں پہ، با، تا، ثا، نون، یا۔ یہ تو پورے انہوں نے الفاظ دے دیے ہیں، با پورا بنا ہوا ہے، تا پورا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ثا، نون، یا۔ اب یہ جب لفظوں کے ساتھ مل کے آئیں گے، با کسی لفظ کے ساتھ مل کے آئے گا، تا کسی لفظ کے ساتھ مل کے آئے گا، تو اس کی شکل کیا بنے گی وہ ذرا دیکھیں۔ تو دیکھیں یہ با الف، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ لائٹ والا لفظ دیکھنا ہے ہمیں اور ایک ڈارک والا لفظ دیکھنا ہے، اور اس میں پہچان کرنی ہے کہ لائٹ لفظ کون سا ہے اور جو ڈارک لکھا ہوا ہے وہ لفظ کون سا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے با الف تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے با کون سا ہے اور الف کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آگے تا الف، تا پہ 2 نقطے ہوتے ہیں اور یہ الف ہو گیا، تا الف، ثا الف، ثا پہ بھی 3 نقطے ہوتے ہیں تو یہ ثا ہو گیا، یہ نون ہو گیا۔ نون کی شکل اس طریقے سے آئے گی جب مل کے آئے گا کسی کے ساتھ، ورنہ پراپر نون تو یہ ہوتا ہے پورا، جب شکل میں آئے گا کسی لفظ کے ساتھ مل کے تو اس طریقے سے آئے گا، یہ یہاں سے یہاں تک نون اور یہ الف۔ آگے دیکھیں، یا الف، با سین، یا سین۔ اب یہ یا اور یہ سین، یا کی یہ شکل ہے، اس کو دیکھیں، یہ اس طریقے سے یا آتا ہے، 2 نقطے صرف یا کے نیچے ہوتے ہیں اور کہیں کہیں یا کے نیچے نقطے نہیں بھی ہوتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں وہ یا ہوتا ہے۔ تو یہ یاسین اور یہ آگے نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ اب ان کی الفاظ کی پہچان کرنا ہے آپ کو کہ کون سا اس میں سے ثا ہے، کون سا جیم ہے۔ جیم ہے تو جیم کیوں ہے؟ کیونکہ جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے، پوری گہرائی تک جانا ہے، ہر لفظ کی ہر بات کی گہرائی تک جانا ہے۔ ثا ہے، ثا کیوں ہے؟ کیونکہ ثا پہ 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اور یہ تا حا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تا کی شکل آ گئی، تا پہ 2 نقطے ہوتے ہیں، اس کے نیچے بنا ہوا ہے حا، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے تو اس لیے حا ہے، نقطہ ہوتا جیم ہوتا، اوپر نقطہ ہوتا تو وہ خا ہوتا، تو یہ نقطہ نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ تا حا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے نون خا۔ اچھا ایک چیز اور دھیان رکھیں، اس کے اندر نقطے کیسے پہچانیں گے آپ؟ نقطے اس کے اندر اس طریقے سے پہچاننا ہے، جو ڈارک والا لفظ ہوگا اس کا نقطہ بھی ڈارک لکھا ہوا ہوگا، اور جو لائٹ لفظ ہوگا اس کا نقطہ بھی لائٹ ہوگا، تو اس سے آپ کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ کون سا نقطہ کون سے لفظ کا ہے۔ تو اس میں یہ نون کی شکل ڈارک لکھی ہوئی ہے اور نقطہ بھی اس کا ڈارک دیا ہوا ہے، تو پتہ اس سے یہ چلا کہ نون کا جو نقطہ ہے وہ یہ والا نہیں ہے، یہ والا نقطہ ہے اس کا، تو یہ نون ہو گیا، نون کا نقطہ یہ ہو گیا۔ اب اس کو ہٹا دیں، اب بچا یہ لفظ نیچے والا اور یہ بچا نقطہ اوپر کا، تو یہ کائے کا نقطہ ہو سکتا ہے؟ یہ جیم کا نقطہ تو ہوگا نہیں، جیم کا نقطہ اوپر نہیں ہوتا ہے، جیم کا نقطہ ہوتا ہے نیچے، تو یہ ہے خا کا نقطہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نون خا ہو گیا۔ ایسے ہی یہ یا حا ہے، یا حا، یا کے 2 نقطے نیچے ہوتے ہیں، یہ یا بنی ہوئی ہے ڈارک ہی اس کے نقطے ہیں، تو یہ یا ہو گیا، باقی نیچے کا حا ہو گیا۔ آگے دیکھیں، با جیم، یہ تو سمپل ہے، آسانی سے پہچان لیں گے آپ اس کو، یہ با میم۔ ایسے ہی یہ یا، اور یہ بھی ایک میم کی شکل ہے تو یہ میم ہے، یا میم۔ ایسے ہی نون میم، پھر نیچے آ جائیں،
تا میم، ثا میم، با یا. اب یہ دیکھیں اس میں یا کے اندر نقطے نہیں ہیں مگر یہ پھر بھی یا ہے. با کا نقطہ تو ہے، یا کا نقطے نہیں ہے، تو یہ کیا ہے با یا، کیونکہ شکل کیا ہے اس کی یا ہے. ٹھیک ہے، نقطے لگائیں تب بھی یا ہوگا، نہیں لگائیں تب بھی یا ہوگا. آگے دیکھیں یہ اس میں ایک یا کے نقطے ہیں، ایک یا کے نقطے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہوا یا. یہ کیا ہے نون، نون کا ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے تو یہ نون یا. ایسے ہی تا یا. ٹھیک ہے، آج سبق یہیں تک رہے گا. اچھا آپ کرنا کیا ہے آپ کو کہ جب تک آپ کا ایک لیسن بالکل صحیح طریقے سے یاد نہ ہو جائے آپ کو ایک سبق، جب تک آپ آگے والے سبق کی طرف نہ بڑھیں اس کی خوب پریکٹس کریں. کم سے کم 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ضرور دیں سبق یاد کرنے کے لیے. دیکھیں دنیا میں انسان ہر جگہ وقت دے رہا ہے، جہاں نہیں دینے کا ہے وہاں سب سے زیادہ دے رہا ہے، اور جہاں دینے کا ہے وقت وہاں نہیں دے رہا ہے. تو ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دل لگا کر اس کو وقت دیں قرآن کو، اور ثواب کی نیت سے وقت دیں اس کو. ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکی ہیں قرآن کی. مطلب ہم لوگ کتنے غافل ہیں کہ ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے. بہت عمریں ہو جاتی ہیں لوگوں کی، وہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے. بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ بھائی صاحب 50 سال کی عمر ہے ان کی، 60 سال کی عمر ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، افسوس کی بات ہے. تو جن لوگوں کا قرآن صحیح نہیں ہے وہ لوگ بھی اس کو لیکچر کو سن کر اس کو صحیح کر سکتے ہیں اپنے قرآن کو. 10 منٹ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، اور 4-5 لائنیں سبق تو کچھ سبق ہی نہیں ہوا. بہت تھوڑا سبق میں چلا رہا ہوں آپ لوگوں کا اسی لیے کہ بآسانی آپ کو یاد ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو. دیکھیں زیادہ کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے، ہر چیز میں کمی ہونا چاہیے. زیادہ سونا برا ہے، زیادہ کھانا برا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی بھی چیز زیادہ بری ہوتی ہے. تو سبق بھی تھوڑا لیں، روزانہ لیں. اب ایک دن میں انسان کھانا کھا لے 10 دن کا، کیسے ہو جائے گا یہ؟ 10 دن کھانا نہ کھائے، صاحب ایک دن میں کھا لیا تھا میں نے 10 دن کا. تو ایسے ہی سبق تھوڑا لیں. یہ نہ سمجھیں کہ اس کو اتنا سبق ہے، یہ ارے اتنا سا سبق دے دیتے ہیں حافظ صاحب. سبق آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی، ہلکے کر کے بڑھے گا. تو روزانہ آپ لوگ کوشش کریں پڑھنے کی، دھیان سے ٹائم سے اس کو لے کر بیٹھیں اپنے. اور جن لوگوں نے نورانی قاعدہ نہیں خریدا ہے وہ نورانی قاعدہ خرید لیں یا ایپ انسٹال کر لیں اس کی. اور جن لوگوں نے پیچھے کے لیکچر نہیں لیے ہیں وہ پہلے پیچھے کے کیا نام ہے اس کے لیکچر لیں. اس کی پلے لسٹ بنا رکھی ہے ہم نے نورانی قاعدہ کے نام سے، وہ پلے لسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. موبائل نمبر کا بتایا تھا آپ لوگوں کو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو کال کر سکتے ہیں، وہ اس میں بھی دے دیا جائے گا ڈسکرپشن میں نمبر. ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.